بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ضیاء العقائد کی کتاب بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں عقائد اور دلائل پروفس قرآن و سنت سے اور اس کے علاوہ ان کے احکام بھی لکھے، یعنی کہ اس عقیدے کا انکار کفر التزامی ہے یا لزومی ہے، اور ساری ڈیفینیشنز کو کلیئر کیا ہے، ڈاؤٹس کو کلیئر کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس لیے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم نے سوال شروع کرنا یہاں کہ نفاق کیا ہے، منافق کس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بار بار ایک لفظ بول رہے ہیں، تم منافق ہو، یو آر ہیپوکریٹ، آپ منافق ہیں۔ تو یہ کہنا یا اس طرح کے جملے بولنا یہ کیسا ہے؟ منافق اصل میں ہے کون؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف نفاق، ہپوکریسی؟ جواب، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا، یعنی زبان سے کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے۔ اصل نفاق یہ ہے، زبان سے دعویٰ اسلام ہے اور دل سے انکار ہے، اور یہ خالص کفر ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کچھ لوگ منافقین تھے، ان کے باطنی کفر کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اب اس زمانے میں کسی شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں ہے۔ اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، منافق اعتقادی ممکن نہیں، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ ہمارے سامنے جو بھی مسلمان اسلام کا دعویٰ کرے گا ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے، جب تک ایمان کے منافی کوئی قول بات نہیں کرتا یا کوئی فعل ایسا نہیں کرتا۔ البتہ نفاق، منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں نا، منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے بیکاز ہمارے سامنے پتہ نہیں ہے، ہاں جب تک وہ کوئی بات ایسی ظاہر نہ کرے یا جب تک کوئی فعل ایسا نہ کرے۔ اور لیکن منافق عملی کی کچھ صورتیں پائی جاتی ہیں، عمل کے اعتبار سے منافقت ہے۔ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ منافق اعتقادی کی برانچ ہے۔ یعنی منافق عملی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر گالیاں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، تو وہ منافق عملی ہے۔ اور آج کل جو منافق اعتقادی کی برانچ پائی جاتی ہے، جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، ساتھ اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں، تو دعویٰ اسلام صرف زبان پر ہے، جبکہ اندر سے معاذ اللہ وہ ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کفر ہے۔ جیسے اب منافق اعتقادی کی برانچز جو اب پائی جاتی ہیں وہ ماڈرن اور جدید فرقے ہیں، جو 1800 صدی میں پیدا ہوئے یا اس سے پہلے تھوڑے سے پیدا ہوئے، اور وہ ضروریات دین کا اگر انکار کرتے ہیں تو وہ منافق اعتقادی ہیں۔ آگے سوال، اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہو وہ کہ وہ کفر بولے تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ مثلا ایک بندے کے گن پوائنٹ پہ اسے رکھا ہے، اسے کہا ہے کہ تم کفر کے الفاظ بولو۔ اس طرح کے سوالات انڈیا سے بھی آئے، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے ہیپن کہ اسے مجبور کیا جائے کہ تم کفر بولو، کفر کے جملے بولو، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا بندہ اس سے کافر ہو جائے گا؟ اگر کلمہ کفر یعنی کوئی جملہ کفر کا بولنے کا کسی کو کہا گیا اور مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹنے کی صحیح دھمکی دی گئی، تو یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر بھی سمجھے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا عضو کاٹ دوں گا، تیرا بازو کاٹ دوں گا، تجھے مار دوں گا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ کر بھی دے گا، تو ایسی حالت میں پھر اس کو رخصت ہے، یہ کلمہ کفر بول سکتا ہے، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہو تو انشاءاللہ یہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اسے رخصت دی، شریعت نے لینینسی دی ہے، آسانی دی ہے۔ اب دلیل کیا ہے اس کی؟
ان اکری علی الکفر بملجی ان رخص له اظہارہ وقلبہ مطمئن بالایمان ویؤجر لو صبر. ایک کتاب ہے رد المحتار، فقہ کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا وہ کلمہ کفر بولے، اسے کفر کے اظہار کی اجازت ہے اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ایمان پر ہو، اور اگر وہ صبر کرے قتل کر دیا جائے تو انشاءاللہ اسے اجر دیا جائے گا، اسے اجر ملے گا. یعنی اس صورت میں اگر وہ صبر کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نہیں کلمہ کفر بولوں گا، تم نے جو کرنا کر لے، اور اس کو شہید کر دیا جائے تو اسے اللہ کے ہاں اجر دیا جائے گا. اب اللہ کتنا اجر اپنے بندے کو دے گا اللہ جانے یا بندہ لینے والا جانے. بہرحال زندگی ایمان اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاتھ میں، زندگی یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، وہ جس کو چاہے موت دے. لیکن اس موت پر رشک آتا ہے جو مولا کے نام پر جاتی ہے، جو اپنے رب کے نام پر جائے. اگر آج کسی مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس پر صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو ماننے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی کی ماننے والا ہے، آخری رسول مانتا ہے، اس لیے تو انشاءاللہ پھر صبر کریں. یہ زندگی گزر جائے گی، بہت جلد گزرنے والی ہے. آگے اخروی نعمتیں ساری آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں دے، ہمارا ایمان اتنا سٹرونگ کر دیں کہ یہ دنیاوی تھوڑی بہتی مشقتیں اور تکلیفیں یہ ہمیں مزہ دیں. جب بندہ رب کی محبت میں اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ پھر دنیاوی مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مزہ دیتی ہیں. تو جب مزہ دینے لگتی ہے اس وقت محبت کی ابتدا ہوتی ہے. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی. آمین. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آگے نیکسٹ جو کوشچن ہے، اگر کوئی بغیر مجبور کیے صرف مذاق میں کفر بولے معاذ اللہ تو کیا اس سے کافر ہو جائے گا؟ مذاق میں جی ہاں، فتاوی رضمیہ میں ہے جو بغیر مجبور کیے مذاق میں کفریہ بولتا ہے، ایکٹنگ میں کفر بولتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یقیناً قطعاً اجماعاً کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مذاق میں تجھے کفر بولنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ لہذا میرے وہ بھائی جو معاذ اللہ ہنسی مذاق میں کفریہ جملے بول جاتے ہیں، جنت و دوزخ کا انکار کر جاتے ہیں، وہ میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ عز و جل کی توہین امیز جملے بول جاتے ہیں مذاق میں اور ایکٹنگ میں کفریہ ایکٹرز بن کر وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑی دنیاوی کمائی کی خاطر معاذ اللہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. نیکسٹ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک پرانا ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، آج بھی اس کی ماڈرن شاخیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہمارے اہل سنت کے اماموں کے مناظرے ہوا کرتے تھے اور معتزلہ اس کا نام معتزلہ نام ان کا یوں پڑا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک بار خطبہ دے رہے تھے
اللہ کی توحید کے عقائد بیان کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص جو بڑا تھا وہ توحید پر کچھ چیزوں پر انکار کرنے لگا، دلائل دینے لگا اور قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنے لگا۔ اس میں یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے دلائل دیتے ہیں قرآن و سنت سے دیتے ہیں، تو یہ صرف آج شروع نہیں ہوا، یہ صحابہ کرام تابعین علیہ رضوان کے دور میں سے شروع ہو گیا تھا۔ جی تابعین کے دور میں سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ انکار کرتے تھے اور ظاہری آیتوں کے معنی بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور اصل اس کی ڈیپتھ کے میننگ میں جانے سے ظاہر ہے پبلک کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ انکار کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا اعتزل عنا، تم ہماری مجلس سے جدا ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو اس سے ہی ان کا اعتزل جو ورڈ تھا، ایک لفظ تھا، اس سے ان کا معتزلہ یعنی جدا، ملت اسلامیہ سے جدا فرقہ پڑ گیا۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اصحاب التوحید والعدل، ہم بڑے توحید والے ہیں۔ یہ آج سے میں بات کر رہا ہوں 1300 سال پہلے کی۔ آج بھی جو بڑے اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں نا، وہ ذرا جان لیں کہ وہ ان کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام اس وقت رکھا اصحاب التوحید والعدل، کہ ہم عدل اور توحید والے ہیں، جبکہ اس وقت امام اہل سنت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھنا پڑا۔ یہ نام جو رکھے جاتے ہیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، ورنہ وہی عقائد ہے ہمارے آج جو کہ صحابہ کے عقائد ہے۔ تو انہوں نے اپنا نام پھر اہل السنہ رکھا کہ ہم سنت والے ہیں۔ تو اہل السنہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنا نام رکھنا پڑا۔ اب بھی اگر اہل سنہ میں مثلا فرقے سب اہل سنت کہتے ہیں، تو پھر ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ ریئل اہل سنت کیا ہے، اس کا نام مسلک اعلی حضرت رکھ دیا۔ مسلک اعلی حضرت کوئی ایک سیپریٹ فرقہ نہیں ہے، بریلویہ کوئی سیپریٹ فرقہ نہیں ہے۔ بریلوی از ناٹ اے سیپریٹ فرقہ، یس ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اے سیپریٹ تھنگ، اٹس بریلوی have a same aqaid, same beliefs which our Sahaba Kiram used to have the beliefs. تو نام کیوں رکھا؟ ویسے تو ہم بریلویہ فرقہ نہیں کہتے معاذ اللہ، لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، تو ہم اہل سنہ ہیں اور الحمدللہ اہل سنہ رہیں گے، ریئل اہل سنت، مسلک اعلی حضرت والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا معتزلہ فرقہ، تو اب ان کے حوالے سے کچھ عقائد اور ہمارا ان کے ساتھ کیا فرق تھا وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سوال، کیا نماز یا حج وغیرہ چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اعمال ایمان میں داخل ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال جو ایکشنز ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ایمان میں داخل ہیں، ایمان میں داخل ہیں، وہ اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جواب، نماز یا حج وغیرہ چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ کا۔ نماز اگر کوئی چھوڑے رکھے، ساری زندگی چھوڑے رکھے، کافر نہیں اس سے ہوتا، ہاں گناہ ہے بہت سخت، اور حج وغیرہ اگر کوئی چھوڑ دے گناہ ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ اعمال یعنی ایکشنز از ناٹ دا پارٹ آف ایمان بلیف، ایکشنز از ناٹ دا پارٹ آف ایمان، ایکشنز جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، اٹ از آور بلیف، یہ اہل سنہ کا بلیف ہے۔ جیسا کہ شرح قاضی نصفیہ میں لکھا ان الاعمال غیر داخلۃ فی الایمان لان حقیقت الایمان هو التصدیق۔ شرح قاضی نصفیہ اہل سنہ کی بہت بڑی کتاب جو ہم درس نظامی میں پڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، کیونکہ ایمان کی حقیقت وہ تصدیق ہے۔ ایمان is the name of testifying by heart. It's totally different. Actions are different. تو actions physically نظر آتے ہیں ہمیں، جبکہ جو کیفیت of the heart ہے we cannot see it، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو that's why it differentiates between this definition differentiates between actions and belief۔ ایکشنز اور بلیفز کے اندر فرق ہے۔
البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہیں ان کے مرتکب کو کافر کہا جاتا ہے. بعض اعمال, only some actions, if someone does that, then straightway he will be kafir. For example, سجدہ کرنا بت کو, چاند سورج کو سجدہ کرنا, مستحق عبادت سمجھنا, جیسے کہ وہ میں نے بتایا تھا, قتل نبی یا نبی کی توہین کرنا, یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا, کسی سنت کو ہلکا جاننا, یہ باتیں یقیناً کفریہ ہیں, کفر ہے. تو ہمارا عقیدہ بھی ہم نے بیان کر دیا اور معتزلہ کا رد بھی کر دیا اس حوالے سے. آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل, دلائل کیا ہے. کیا کسی حلال کو حرام کہنا بھی کفر ہے؟ مثلا ایک چیز قطعی طور پر حلال ہے, ہمیں پتہ ہے قطعی طور پر حلال ہے, اس کو حرام کہنا کیا یہ بھی کفر ہے؟ یا حرام کو حلال کہنا کیا یہ بھی کفر ہے؟ یہ بہت سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. بڑا یعنی attentively we have to listen that so that all the objections are clear about it. جواب, جی ہاں, جس چیز کا حلال ہونا نص قطعی, قرآن کی قطعی دلیل سے اور یقینی دلیل سے ثابت ہو, اس کو حرام کہنا, اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال کہنا, یعنی جس کے حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو اسے حرام کہنا, جس کا حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت اسے حلال کہنا, یہ بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز ضروریات دین سے ہو, جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا. یعنی قطعی دلیل اس کے پیچھے ضرور ہے, لیکن عوام و خاص میں مشہور بھی ہے. عوام و خاص, ضروریات دین تبھی بنتی ہے قطعی دلیل سے ثابت بھی ہو اور عوام و خاص میں مشہور بھی ہو. تو عوام و خاص میں اگر مشہور ہے تو اس کا انکار کفر ہے. انکار کرنے والا یا پھر انکار کرنے والا اس کی قطعیت کو جانتا ہے لیکن عوام و خاص میں مشہور نہیں, پھر بھی اس کا انکار کفر ہے. اب کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح ثابت ہے, عوام و خاص میں مشہور بھی ہیں؟ آئیے میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. منح الروض, شرح فقہ اکبر, ملا علی قاری کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے من استحل حراما وقد علم تحریمہ فی الدین, جس نے حرام کو حلال جانا حالانکہ اس کا حرام ہونا ضروریات دین میں سے جانا گیا تھا ضرورتاً, کا نکاح المحارم, جیسے محرم بچیوں سے نکاح کرنا حرام ہے. محرم بہن ہے, جیسے ماں ہے, جیسے آپ کی پھوپھی ہے, آپ کی آنٹی ہے, خالہ, اور اس کے علاوہ دیگر محارم, آپ کی پوتی ہے, آپ کی دوتی ہے, لائک دس, آپ کی نواسی ہے. تو محارم سے نکاح کرنا حرام ہے. اگر کوئی اس کو حلال جانے گا, اور یہ عوام و خاص میں مشہور بھی ہے, اور اس کو حلال جانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر. اسی طرح ہی شراب پینا حرام ہے, اس کو کوئی حلال سمجھتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ کافر. شراب پینا کی حرمت عوام و خاص میں مشہور بھی ہے. اسی طرح ہی مردار کھانا حرام ہے, اس کو کوئی حلال سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ کافر. اور اسی طرح ہی خون پینا حرام ہے, اگر کوئی اس کو حلال سمجھے گا تو کافر, کیونکہ اس عوام و خاص میں مشہور بھی ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت کھانا یہ حرام ہے, اور عوام و خاص میں خنزیر حرام ہونا مشہور بھی ہے. لہذا ان چیزوں کو حلال کہنے والا کافر ہو جائے گا. لہذا انگلش کنٹری میں بعض جو مسلمان کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, کیا حرج ہے جی یہ میٹ آف پگ میں, کیا وہ بھی جانور ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان چلا جائے. معاذ اللہ, اپنے ایمان کی فکر کیجئے. لہذا ہرگز اس طرح کی باتیں مت کیجئے. اسلام پر کومنٹ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ اسلام کے بارے میں بول سکیں. ایک انجینئر ہے, وہ ڈاکٹری کو نہیں جانتا, میڈیکل فیلڈ کو نہیں جانتا, اگر وہ اس پہ بولے گا غلطیاں کرے گا. یہ آپ دنیاوی طور پہ یہ باتیں جانتے ہیں. ایک میکینک ہے, اگر میکینک آف دا کار کو آپ کوئی دوسرا شعبہ دے دیں,
اور وہ اس پہ باتیں کرنے لگے، میڈیکل فیلڈ پہ باتیں کرنے لگے، ڈیفینیٹلی وہ غلطیاں کرے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر علم والے نہیں ہیں آپ ہرگز اسلام کے حوالے سے نہ بولیں، ورنہ اپنا ایمان ہاتھ سے آپ جاتا دیکھیں گے. ہرگز آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. لہذا جو انجینئر ہے اسے کس نے حق دیا کہ وہ اسلام کے خلاف اپنے کمنٹس دینا شروع کر دے، اپنی مرضی سے احکام نکالنا شروع کر دے؟ اور بھائی تیرا کام پلمبری ہے، چپ کر کے پلمبری کرو. اور اسلام کے بارے میں بولنے کا حق علماء کو ہے، جو حقیقی طور پر جنہوں نے 10 20 سال لگائے ہیں، کتابیں اسٹڈی کی ہیں، وہ بولیں. لہذا اینکر شینکروں کو کیا حق ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کمنٹس دے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں عقائد کا نہیں پتا، تمہیں اعمال کا نہیں پتا، تمہیں قرآن کی آیتوں کا نہیں پتا، تمہیں قل هو اللہ شریف اچھے طریقے سے نہیں آتی، تمہاری تجوید تمہیں نہیں پتا، بنیادی علوم نہیں پتا، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اسلام کے بارے میں کمنٹس کرو؟ لہذا میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی، ایسے بے دین لوگوں کی باتیں ہرگز نہ سنا کرو، کیونکہ ان کے سننے سے بھی معاذ اللہ بندہ اپنا ایمان ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ، تابعی بزرگ ہے، بہت بڑے عالم تھے، معبر ہیں، تعبیر کے سب سے بڑے عالم تھے. ان کے پاس ایک چند لوگ آئے، میں نے کہا نا گمراہ فرقے شروع سے پیدا ہو چکے تھے. چند لوگ آئے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں آپ کو. آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالنی. آپ نے فرمایا میں نے آپ سے قرآن نہیں سننا. وہ کہتے ہیں ہم فقط قرآن پڑھیں گے، ہم کچھ کی تفسیر وغیرہ تعویل وغیرہ نہیں کریں گے. آپ نے پھر بھی انگلیاں ڈالی. فرمایا نہیں، I don't want to listen any Quranic ayah from you, I don't want. شاگرد کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم، اگر یہ کچھ اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں آپ اس کا جواب دیں گے، ان کو ساکت کر دیں گے، چپ ہو دیں گے یہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کو جواب دینے پر قادر ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں سنوں گا. ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر دیں جو میرے دل میں ڈاؤٹ کریٹ کر دے. میں اپنے ایمان کے بارے میں اپنے دل میں ڈاؤٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے. اتنے بڑے علماء کے استاد ہو کر، قرآن و حدیث کے حافظ ہو کر، اتنے بڑے عقائد اور بلیفز پر ان کی مہارت ہو کر، وہ تو یہ کہیں گے I don't want to listen any ayat from any gumrah and deviant peoples. آپ کون ہے جناب؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ڈیلی گمراہوں کے جواب دینے کے لیے کلپ سن رہے ہوتے. آپ کو کس نے اجازت دی؟ خدا کے بندے، اپنے دل میں ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے گا، اور جب ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تو ایمان جاتا رہا، کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ٹیسٹیفائنگ بائی ہارٹ کا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. لہذا ایسے گمراہوں کو، ذلیلوں کو، کالوں کو، بلیکوں کو، پیلوں کو سننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ باتیں سمجھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں سنو سب کی، کرو اپنی اپنی. جب آپ سننے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے کسی نہ کسی وجہ سے اس کے بارے میں دل میں آپ نرم گوشہ رکھیں گے، اور اس کی کوئی بات آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کا ایمان چھین کے چلی جائے گی. میں آپ کی خیرخواہی کے لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے. آئے ہائے، اللہ فرما رہے آپ لوگوں نے رکھوالے ہی چور بنا لیے. جو ایمان کے چور ہیں انہی کو محافظ بنا دیا. سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے. چور آپ کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، فتاوی رضویہ شریف میں یہ عبارت ہے، کتب عقائد میں یہ موجود ہے کہ تحلیل حرام یعنی حرام کو حلال جاننا اور حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا دونوں کفر ہیں. یعنی جو شے مباح ہو جسے اللہ رسول نے منع نہ فرمایا سے ممنوع جاننے والا اس وقت کافر ہے جب اس کی اباحت یا حلت ضروریات دین میں سے ہو. ضروریات دین میں سے ہو.
لہذا جو میں نے چند مثالیں دیں، شراب کو حلال سمجھنا کفر ہے، کوئی ضروریات دین میں سے ہے، چند مثالیں میں نے دی. ایسے حرام چیزیں ان کو حلال سمجھنا کفر ہے جو ضروریات دین میں سے ہے. آگے سوال، کیا مومن کا ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے؟ جواب، ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان میں کمی یا زیادتی نہیں آتی، کیونکہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار رکھتی ہو، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، گنتی جس کی ہو. جبکہ ایمان یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ قلبی کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت میں کم یا زیادہ ہونا نہیں پایا جاتا. ہاں بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا گیا، بعض آیتوں میں آیا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس سے مراد ایمان کی شدت یا مضبوطی ہے. ایمان میں شدت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے. اور ایمان کی کمی سے مراد ایمان کا ضعیف ہونا ہے، اس سے مراد کمی نہیں ہے، کیونکہ کمی اس چیز میں ہوتی ہے جس کی مقدار ہو. جیسے میں کہتا ہوں پانی کا گلاس جو ہے یہ بھرا ہوا ہے، کم ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا ہے. یہ تھوڑا یا کم زیادہ ہونا یہ پانی میں اس لیے کہ پانی کی کوئی نہ کوئی مقدار ہے، کوئی کمی زیادتی اس میں ہوتی. لیکن جو ایمان ہے doesn't have any مقدار amount, that's why اس میں ڈیکریز اینڈ انکریز نہیں ہوتا. ہاں اس میں ویکنس اور اسٹرانگنس یہ آ جاتی ہے، تو اسی کو ہی بعض اوقات کمی یا زیادتی کہا جاتا ہے. آگے، کیا کبیرہ گناہ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ معتزلہ کا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت، اور آج بھی شاید ہے، کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جبکہ ہمارا اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ سنیے جواب. ہمارا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یعنی اسے معاف کر دے، اپنے فضل سے ہی معاف کر دے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اس کو جنت عطا فرما دے، یا اپنے کیے کی کچھ سزا وہ پائے اور اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے، اگرچہ ساری عمر کبائر میں اس نے گزار دی. اگر وہ مومن مرا ہے تو جنت میں ضرور جائے گا، خواہ سزا بھگت کے جائے یا شفاعت کے ذریعے جائے، یا میرا رب اسے اپنے فضل سے معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. دلیل شرح قید نصفیہ میں ہے، ان مرتکب الکبیرۃ لیس بکافر والاجماع المنعقد علی ذالک. مومن کسی کبیرہ گناہ کے سبب کافر نہیں ہوتا، اور اسی پر اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ مومن کسی کبیرہ گناہ پر کافر نہیں ہوتا. جبکہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے پر مومن ہے نہ کافر ہے. وہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، مومن بھی نہیں مانتے، کافر بھی مانتے، بلکہ بیچ کا رستہ وہ مانتے ہیں. یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن فرمایا ہے. قرآن نے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ان کو قرآن نے کیا کہا گیا ہے؟ مومن. میں ابھی آیت پڑھوں گا، سورہ بقرہ ہے 178 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کے اندر تم پہ قصاص فرض کیا گیا. یہ کن کو بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی. اگر ان سے قتل ہو جائے تو قصاص ہے، تم پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ قتل کرنے والوں کو مومن کہہ رہا ہے کہ تم پر قصاص فرض ہے، مومن فرمایا. اور دوسری دلیل وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ. مسلمانوں کے گروہ، مومنوں کے گروہ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں لڑنا حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، اس میں دل آزاری پائی جاتی ہے، لیکن فرمایا وہ مومن ہی ہیں، وہ مومن کے ہی دو گروہ ہیں. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے، ہمارا عقیدہ. اور دلیل نمبر 4، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ.
جو میرا امتی مر گیا لیکن اس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا اگرچہ چوری کرتا ہو، اگرچہ زنا کرتا ہو لیکن وہ شرک نہیں کرتا تو جنت میں جائے گا۔ کبیرہ گناہ کرنے والا جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، یا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے، جنت میں جائے گا۔ یہی عقیدہ حدیث میں بیان، وہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ سوال، کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات مسلمان آپ کو پتہ ہے کافروں کے ہاں گئے ہوتے ہیں، یعنی کافروں کے ہاں دعا کرنے کے لیے، یہ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں ووٹس لینے کے لیے کافروں کے ہاں گئے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی کافر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ جواب، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے بالاجماع حرام ہے، بالاجماع حرام ہے، اور علماء کرام نے اسے کفر بھی کہا، لیکن حرام ہونے کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے۔ کفر کب ہوگا اس کی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کب بنے گا، لیکن حرام ہے کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، نبی اور ایمان والوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ اس وقت نازل ہوئی کہ نہیں، نبی اور مومنین اپنے جو مشرک آباء و اجداد جو مشرک شرک پر مر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ کفر قابل بخشش نہیں، اور کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا گویا کہ اسے قابل مغفرت سمجھنا ہے اور قرآن کو جھٹلانا ہے، اس لیے ہم دعا کافر کے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یعنی کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے۔ رد المحتار میں ہے فالدعاء به کفر لعدم جوادہ عقلا ولا شرعا ولتکذیبہ النصوص القطعیہ بخلاف دعاء للمؤمنین، فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے کیونکہ عقلاً اور شرعاً اس کا جواز نہیں، اور اللہ کی قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، برخلاف دعائے مسلمین کے۔ دعائے مسلمین کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن کافروں کے لیے نہیں کی جا سکتی، یہ رد المختار میں ہے۔ فتاوی رضیہ میں ہے کہ علماء نے کافر کے لیے دعائے مغفرت پر سخت اشد حکم صادر فرمایا، اس کے حرام ہونے پر تو قطعی طور پر اجماع ہے، حرام ہے۔ کفر ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کے لیے دعا کرے اور اس کے کفر کو اسلام مانے اور اسے مانے کہ یہ واقعی اللہ کے ہاں قابل مغفرت ہے، دعا کر رہا ہے، بعض اوقات بندہ ایسی دعا ووٹوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ حرام ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ووٹ لینے کے لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کے کفر کو اسلام نہیں سمجھ رہا۔ اور بعض اوقات بندہ جو ہے فیملی کی وجہ سے یا رشتہ داریوں کی وجہ سے یا فرینڈ سرکل کی وجہ سے چلا جاتا ہے ان کی دعا کرنے کے لیے، ان کی سرمنی میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن وہ دل سے کوئی اقرار نہیں اس کا ہوتا کہ یہ واقعی قابل مغفرت نہیں، وہ اسے کفر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی اگرچہ حرام ہے، ناجائز، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر تب ہوگا جب اس کے کفر کو اسلام سمجھے، اسے قابل مغفرت سمجھے، تب یہ کفر ہوگا۔ تو یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، لہذا ہر ایک پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا کرو۔ مثلا میں نے سنا یہ کہ ایک شخص کسی بدمذہب کا جنازہ پڑھنے چلا گیا، اس کو کہا گیا تجدید ایمان کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور اس کا سوال میرے پاس آیا، تجدید ایمان کرنا یا تجدید نکاح کرنا جنازہ پڑھنے پر اس وقت فرض ہے جب وہ اس کو قابل مغفرت سمجھتا ہے، تو پھر تجدید ایمان تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ویسے بیچارہ
چلا گیا ہے اور اسے کافر ہی سمجھتا ہے، اسے قابل مغفرت نہیں سمجھتا، شرکت کر رہا ہے جنازے میں، اس حرام ضرور ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، توبہ کرے اعلانیہ اگر اعلانیہ اس نے کیا، لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے آپ. تو لہذا ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ عوام کو، پبلک کو کفریہ فتوے دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ علماء سے ضرور پوچھ لیں. آگے سوال ہے، کیا کافر کو کافر ماننا ضروری ہے؟ کافر کو کافر سمجھنا، ماننا ضروری ہے. کافر کو کافر کی تسبیح پڑھنا ضروری نہیں ہے. کافر کافر فلاں، کافر 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 فلاں کافر، یہ ضروری نہیں، اسے کافر سمجھنا ضروری ہے. جی ہاں، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہیں. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ خود کافر ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو کفر کی ڈیفینیشن بتائی، ایک ضرورت دینی کا انکار اسے بندہ کافر کر دے گا اس کو. اگرچہ کسی خاص شخص کے لیے یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا معاذ اللہ کفر پر ہوگا جب تک اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. مثلا بعض وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں کافر آپ لوگ کہتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کو بھی کافر نہ کہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے. جو ابھی اس وقت قطعی طور پر کافر ہے اس کو کافر ماننا جاننا ضروری ہے. باقی اللہ نوز بیسٹ کہ اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، وہ کفر سے نکل جائے گا. لہذا اس طرح کی بات کرنا بھی بعض اوقات کفر کی طرف لیڈ کرتا ہے کہ کافروں کو بھی کافر نہ کہو. اسلام محبت سکھاتا ہے. بھائی محبت کا مطلب ہے کہ آپ اسے کافر تو مانیں، ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دے. کافر کو کافر ماننا، مسلمان کو مسلمان جاننا، یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، اور کافر ہونے یا اس کو ماننے کا تعلق دل سے ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ بورڈ لگا دیں اس کے چہرے پہ جا کے کہ وہ کافر ہے؟ تو اس طرح کے جو بد مذہب ہے نا، جو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کافروں میں بھی مقبول عام کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، ان کو بھی مت سنا کریں. یہ بھی بڑے زہر قاتل گھولتے ہیں دلوں میں، اور آپ سمجھتے ہیں بڑی میٹھی میٹھی تقریر کر رہا ہے یہ تو کافی کسی کو بھی برا نہیں کہتا. معاذ اللہ، ہم آپ کو کب کہتے ہیں آپ تلواریں اٹھا لیں؟ اور ہم صرف اپنا عقیدہ آپ کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین، جو قرآن کہتا ہے، کل سورہ کافرون کے اندر آیا، کل یا ایھا الکافرون، فرما دو اے کافرو، کہہ دو اے کافرو. لہذا کفر کو کفر ماننا، اسلام کو اسلام جاننا ضروریات دین میں سے ہے. دلیل ہے امام علامہ قاضی ایاز قدس سرہ شفا شریف میں فرماتے ہیں الاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من النصارى والیہود وکل من فارق دین الاسلام وقف فی تکفیرہم او شک. فرمایا اس بات پہ اجماع ہے اس کے کفر پر یہ یہود و نصارہ یا مسلمانوں کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے، یا اس کے کفر کہنے میں، کافر کہنے میں توقف کرے یا شک لائے. اس پر اجماع ہے، اجماع امت ہے. لہذا یہود و نصارہ قطعی یقینی طور پر وہ کافر ہیں، اور اسی طرح ہی جو دین کو چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، قطعی یقینی طور پر کافر و مرتد ہے. ان کے کفر میں توقف کرنا یا شک کرنا یہ بندے کو کفر میں مبتلا کر دے گا.